1803 میں سب سے پہلے انگریزوں نے لال قلعے پر جھنڈا لہرایا، اور دلی کے اندر ایک مولانا تھے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت کے شیخ تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ لال قلعے پر انگریز کا جھنڈا، اب تک مغلوں کا جھنڈا ہوتا تھا، لال قلعے پر انگریز کا جھنڈا سن 1703 میں، حالانکہ وہ کوئی بڑے آدمی نہیں تھے، نہ وہ کوئی منتری تھے، نہ کوئی ایم ایل اے تھے، نہ کوئی وہ بادشاہ تھے، کچھ بھی نہیں تھے، وہ ایک عام آدمی تھے، ایک عام مول صاحب تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کی طاقت دی تھی۔ انہوں نے فوراً فتویٰ دیا انگریز کے خلاف، کہ فتویٰ میں یہ لکھا کہ آج سے ہندوستان دارالحرب ہو چکا ہے، یعنی ہندوستان انگریزوں کا غلام ہو چکا ہے، ہندوستان پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا ہے، یہ دارالحرب ہو چکا ہے ہندوستان، اب ہر ہندوستانی پر فرض ہے کہ وہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرے، جنگ کرے۔ ہر ہندوستانی جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ اس کا کتنا ہی بڑا کاروبار ہے، سب کاروبار کو چھوڑ دے، قرآن پڑھانے والا قرآن کو چھوڑ دے، مسجد میں نماز پڑھانے والا مسجد کو چھوڑ دے، اور جو ٹیچر ہیں وہ چھوڑ دیں، اسکولوں کو چھوڑ دیں، کالج کو سب چھوڑ کے جو ہے وہ میدان میں نکل جائیں۔ جب انگریزوں کو معلوم ہوا کہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے ہمارے خلاف یہ فتویٰ دیا ہے، تو انہوں نے آپ کو زہر دیا، زہر، اور چھپکلی جمع کی، اتنی ساری چھپکلی جمع کر وہ چھپکلی کو مارا، اور چھپکلی کا اندر سے زہر نکالا، زہر نکال کر تیل میں ملا کر آپ کے بدن کی مالش کروائی گئی۔ جو آپ کا خادم تھا اس کو مجبور کیا مالش کرنے کے لیے، جس کی وجہ سے آپ بیمار ہو گئے اور آپ نابینا ہو گئے، آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ یہ فتویٰ دینے والا کون ہے؟ ایک مسلمان ہے، حالانکہ یہ کوئی منتری نہیں تھا اس وقت، ایک عام آدمی تھے، لیکن انگریزوں نے ان پر اتنا ظلم کیا۔ لیکن آج یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور سن 1857 میں شاملی کا میدان، سب کو معلوم ہے شاملی کے میدان میں لڑنے والے صرف علماء تھے، جن کے قائد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی تھے، لیکن انگریزوں کی فوج زیادہ تھی، انگریزوں کی فوج جو ہے وہ انگریزوں کی تعداد زیادہ تھی، جس کی وجہ سے شاملی کے میدان میں مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ یعنی ہر موقع پر سب سے پہلے مسلمان تھے، لیکن آزادی کی جو جنگ شروع ہوئی ہے، اور آزادی کی جو جنگ ہے، ان جنگ کو ریڈ کرنے والا ماسٹر مائنڈ اگر کوئی تھے تو مسلمان تھے، وہ مسلمان تھے۔ لیکن تمام مسلمانوں نے جمع ہو کر ایک تاریخ طے کی کہ بھائی اس تاریخ کو جو ہے جنگ لڑنا ہے۔ میرٹھ کے اندر تو انگریز جو ہے وہاں کارتوس بناتے تھے، کارتوس، اور کارتوس جب بندوق میں ڈالی جاتی ہے تو اس کو منہ سے کھولا جاتا ہے، تو انگریزوں نے، اب پتہ نہیں سچ تھے جھوٹ تھا، انہوں نے یہ کہا کہ اس کارتوس میں گائے کی چربی اور سور کی چربی ہے، خنزیر کی چربی ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ انگریزوں کے شروع سے یہ چال ہے کہ ہندو مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے۔ اب جو حالات بنے ہوئے ہیں یہاں ہندوستان کے اندر، یہ کس کی چال ہے؟ یہ انگریزوں کی چال ہے۔ جب ہم یہ بات بولیں گے، انگریزوں نے سوچا کہ اس کارتوس میں گائے کی چربی، خنزیر کی چربی ہے، تو ادھر گائے کا نام سنتے ہی ہندوؤں کو غصہ آئے گا، اور خنزیر کا نام سنتے ہی مسلمانوں کو غصہ آئے گا۔ تو جو فوجی تھے ہندوستان کے، ان فوجی نے منع کر دیا کہ ہم ان کارتوس کا استعمال نہیں کریں گے۔ سن 1857 کی جنگ ہوئی ہے، جو اس کے ماسٹر مائنڈ تھے، جنہوں نے وہ جنگ کے لیے لوگوں کو تیار کیا، لشکر کو تیار کیا، وہ مسلمان تھے۔ ان کا نام مولوی احمد اللہ شاہ ہے، وہ لکھنؤ کے تھے۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ سن 1857 سے جنگ ہوئی، تو یہ بھی جاننا چاہیے کہ شروعات کس نے کی ہے؟ ایک مسلمان نے کی ہے، مولانا احمد اللہ شاہ، جو لکھنؤ کے تھے۔ لیکن جو کارتوس تھا، اب اس کارتوس کو جو ہے وہ سب نے منع کر دیا، مسلمانوں نے منع کر دیا، ہندو نے منع کر دیا، لیکن ایک منگل پانڈے تھا، اس نے 10 مئی کو انگریزوں سے صاف منع کر دیا کہ ہم یہ استعمال نہیں کریں گے، چاہے تم کچھ بھی کرو۔ تو 10 مئی کو انگریزوں نے میرٹھ کے اندر منگل پانڈے کو پھانسی دے دی۔ منگل پانڈے کو پھانسی دینے کے بعد جو ایک سن 1857 کی جنگ شروع ہوئی ہے، تو وہاں پر اس جیل کے اندر، یہ جیل کی بات ہے، اس جیل کے اندر 2000 فوجی تھے اور کچھ قیدی تھے۔ ان تمام نے اس جیل میں جو انگریز تھے ان انگریزوں کو مار دیا، اور وہ بھاگ کر دلی بہادر شاہ ظفر کے پاس آ گئے۔ جب انگریزوں کو معلوم ہوا کہ بہادر شاہ ظفر کے پاس آئے ہیں، تو انگریزوں نے اپنی ساری فوج کو بلا لیا۔ فوج کو بلانے کے بعد انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کیا اور رنگون بھیج دیا، رنگون، اور ان کی اولاد کو بھی بھیج دیا، ان کے بیٹوں کو بھی بھیج دیا۔ جب رنگون چلے گئے قلعے کے اندر، اور انہوں نے کہا کہ بہادر شاہ ظفر نے کہ مجھے میرا ناشتہ کا وقت ہو گیا، کھانے کا وقت ہوتا ہے، کھانا دی جائے، تو انگریزوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ کو کھانا لے کر آئے ہیں۔ تو ایک تشت لائے، اور اس تشت میں ایسا رومال ڈھکا ہوا تھا۔ جب بہادر شاہ ظفر نے اس رومال کو ہٹایا، تو وہاں تشت میں ان کے بیٹے کا سر تھا۔ جب دوبارہ کھانے کا وقت ہوا، دوسرے بیٹے کا سر، ان کے 4 بیٹے تھے، چاروں بیٹوں کا سر اس طرح لا کر دیا۔ سن 1858 کے اندر ان کو گرفتار کیا گیا، اور 7 نومبر 1862 کے اندر 89 ایئرس کی عمر میں بہادر شاہ ظفر کی وفات ہو گئی۔ انگریزوں نے بتایا بھی نہیں، آج وہاں پہ ان کی قبر ہے، چپکے سے انگریزوں نے وہیں ان کو دفن کر دیا، پتہ نہیں نماز جنازہ ہوئی بھی نہیں ہوئی، انگریزوں نے بتایا نہیں۔ تو